جناب محسن گرایا صاحب ابھی تھوڑی دیر کے بعد جناب فیاض ویلانہ کے ساتھ موجود ہوں گے. ہم نے ایکسٹرو کر لیا ریڈیو سے, ہم ٹیلی ویژن پہ آپ کے ساتھ ہیں. along with the television you just dial a number 647-872-4900 and you can listen to the program. ٹھیک, ویب سائٹ eAwaaz.com. محسن گرایا صاحب, سر آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. میں نے کہا میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگوں تک میری کوئی رسائی ہے نہیں, مگر فیاض ویلانہ صاحب کا بہت شکریہ کہ ایسے ٹائم پہ آپ تشریف لائے کہ ہم نے چاہا کہ آپ کی نالج سے ہمارے لسنرز بھی فائدہ لے سکیں. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا جی. میں تو آئی تھنک سو کہ آئی ایم لکی. تو میں تو یہاں اپنی فیملی سے ملنے, میری بیٹیاں واٹرلو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, تو میں تو آتا جاتا رہتا ہوں. تو یہ فیاض ویلانہ صاحب میرے ساتھ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کنٹمپریری ہیں. صحیح سر. ونس میں آپ کو بتاؤں کہ 92-93 میں جب خبر اخبار پاکستان سے نکلا تھا, ضیاء شاہد صاحب نے نکالا تھا, مرحوم نے, تو 2 بڑے اسٹیشن تھے اس وقت ہمارے پاس, اسلام آباد اور لاہور. جی. تو فیاض ویلانہ صاحب اسلام آباد میں رپورٹرز کو ہیڈ کرتے تھے ایز چیف رپورٹر, اور میں لاہور میں کرتا تھا. تو اس وقت سے میرا ان کے ساتھ بڑا پیار ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جتنے بھی ٹیلی ویژنز ہیں یا جرنلزم سے منسلک پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, تو آل آر ویری کائنڈ ٹو می. تو میرا ان سب کے ساتھ بڑا پیار ہے. جیسے بدر منیر صاحب ہیں, لودھی صاحب ہیں, اپنا بھٹی صاحب ہیں, آپ یو نیم اینی ون, تو سب میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارا رابطہ تھا. تو میں نے 2-3 دنوں میں چلے جانا, بٹ فیاض ویلانہ کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے, پیار ایسا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا, تو میں انکار نہیں کر سکا, تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس. سر میں قطعاً جرنلسٹ نہیں ہوں, مگر مجھ پہ میرے اللہ کا احسان ضرور ہے, اور آپ جیسا بڑا آدمی, ہم اللہ کے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. ابھی آپ سر, آپ نے بھی شاید سننے کا موقع ملا ہوگا, میں اسی حوالے سے بات کرتی ہوں. میں پاکستان میں مجھ سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, لوگ آرمی کو بلیم کرتے ہیں, لوگ اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ بٹ دس از مائی بلیف, اینڈ ان ڈیموکریسی وی گو ود ایچ ادر. سب سے امیر پولیٹیشین ہے اور مذہبی ٹھیکیدار سب سے, جاگیردار سب سے امیر ہے. They can reinvest their money in their business and along with that they can buy favors. چاہے وہ سیٹوں کو خریدنے کی بات ہو, چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کو خریدنے کی بات ہو, اور چاہے وہ کسی جرنلسٹ کو خریدنے کی. خریدا نہیں جاتا آف کورس. میں آپ اپنی زندگی میں اگر کسی کو ٹپ بھی دے کے نکلتے ہیں تو اس لیے کہ مجھے ٹیبل پہ بہترین سروس ملے. That's what it is now. تو پاکستان میں آئی تھنک دیز آر دی پولیٹیشنز ہو آر پلئنگ دیٹ کائنڈ آف رول. ابھی جناب ہمارے ساتھ طارق صاحب انگلینڈ سے بھی شامل ہوئے. پاکستان میں اتنی ڈویژن ہے کہ مجھے اب سچ اور جھوٹ کا فرق بھی نہیں پتہ چل رہا. فرمائیں گے کچھ کہ کیا وجہ ہے کہ جرنلسٹ کے اتنی برے طریقے سے دھڑے بن گئے ہوئے ہیں کہ ایک انتہائی دائیں جانب اور ایک انتہائی بائیں جانب ہے, درمیان کا رستہ اور وطن کا رستہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. دیکھیں, آپ پاکستان سے اتنی دور بیٹھ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے بہت قریب ہیں. اور میں بھی آپ کا انالیسس بھی سن رہا تھا, آپ کی گفتگو بھی سن رہا تھا, تو آپ کے پاس بہت ان چیزوں کا نالج بھی ہے, اور آپ ظاہر ہے کہ لوگوں سے کمنٹس لے رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی سے آپ زیادہ سمجھتی ہیں. اب جہاں تک پاکستان کی سیاست, پاکستان کی صحافت اور پاکستان کے جو آج کل حالات ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. تو اس وقت نہ تو ہماری کوئی سیاست کا حال ہے اور نہ ہی صحافت کا حال ہے. مجھے 32 سال ہو گئے ہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم پڑھنے کے بعد اس شعبے کو جوائن کیا تھا اپنی مرضی سے. میں نے, مجھے جیسے ہم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہی میں نے بنوانا ہے, کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہی بنانا ہے, تو میں اپنی خواہش سے جرنلزم پڑھی اور جرنلسٹ بنا. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اب آ کے 32 سال کے بعد
مجھے لگتا ہے کہ ہم جرنلسٹ رہے نہیں ہیں پاکستان میں. اب ہم دھڑے بندی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے الائڈ ہو گئے ہیں. اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میرے سارے دوست ہیں پاکستان میں, سینئر جرنلسٹ بھی, جونیئر بھی, ٹی وی اینکرز بھی, اخباروں میں لکھنے والے بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی ویژن پہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں سامنے, یا اب تو میں کیا دیکھتا ہوں, عام لوگ وہ کہتے ہیں اچھا یہ اس نے تو یہی کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فلاں جماعت کی حمایت کرنی ہے, دوسرے کے بارے میں کہیں گے وہ تو. اب ایک جو ہوتا تھا نا کہ ایک بیلنسڈ, ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم نے کسی ایک پارٹی میں دیکھیں کوئی پروز اینڈ کونز ہر ایک کی ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی, ہماری ایک بڑی پرابلم ہے آپا کہ ہم نے اپنے جو پاکستان میں سیاستدان ہیں, ہم نے ان کو سیاستدان رہنے نہیں دیا, ہم نے ان کو لیڈر رہنے نہیں دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں. جب ہم ان کو فرشتہ بنا دیتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے. دیکھیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے. اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں, برے فیصلے بھی کرتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں, میرے محلے میں, میرے پڑوس میں, میرے دفتر میں, آپ جہاں بھی جائیں گے تو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کرنی ہے فلاں سیاستدان کے متعلق فلاں ٹاپک پہ. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم مزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس مزے نے ہمارے ملک کے سیاست کو, صحافت کو اور معیشت کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ کرے, میں نے یہاں ٹورنٹو میں آ کے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں میں, یہاں جو تارکین وطن ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے زیادہ محبت میں نے یہاں دیکھی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگ زیادہ کنسرن ہیں وطن کے بارے میں, وہ زیادہ احساس کرتے ہیں, انہیں زیادہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یار وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بہرحال جنرلی آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل درست ہیں. کہ میرا سوال جو اسپیسیفکلی آپ آنسر کریں کہ ناؤ ایدر دے آر آن ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ, از دیر اینی بڈی جو کہ سینٹر پہ پاکستان کے لیے چل رہا ہے؟ آپ جرنلسٹوں کی بات کریں؟ جی نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہو. دیکھیں ہم کہتے تو یہی ہیں, دیکھیں کوئی بھی آپ جرنلسٹ سے بات کریں گے تو وہ کہے گا تو یہی کہ میں تو پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں, پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہا ہوں. حالانکہ یہ نعرہ تو سیاستدانوں کا ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں, معاف کیجئے, کہ اس وقت ہر سیاستدان سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے سروائیو کس طرح کرنا ہے, اس کی پارٹی نے سروائیو کیسے کرنا ہے, اس نے فنڈنگ کیسے لینی ہے, اس نے. اور یہی جو بات میں آپ کو سن رہا تھا کہ جرنلسٹوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, کہ جرنلسٹوں کو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم ایک ریسٹورنٹ میں جا کے ٹپ دیتے ہیں کہ ہمیں سروس اچھی ملے. معاف کیجیے گا, جو جرنلسٹ ہیں وہ ویٹر نہیں ہیں, وہ سرور نہیں ہیں. انہوں نے تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ بتانا ہے. ہوتا یہ تھا کہ ہم بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان کا جو جرنلسٹ ہے, جو صحافت ہے, وہ ایک آئینہ ہوتا ہے کہ آئینے میں وہی دکھاتے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم آج کل ہر ایک نے آئینہ بھی اپنا خرید رکھا ہے. اب وہ آئینہ نہیں ہے کہ سر مجھے لگا جیسے میری بات کو آپ نے مائنڈ کیا, میں نے خدا کی قسم اس لحاظ سے نہیں کہا تھا ٹپ کا, اٹ واز جسٹ این ایگزامپل. میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا. نعوذ باللہ, آئی ڈونٹ مین اٹ. میرا مگر وہ جو رجحان ہے کہ ایکسٹریم رائٹ اینڈ لیفٹ کی میری وہ پارٹی اور میری وہ پارٹی ہے, میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان ہونی چاہیے. کہ میں نے آپ کی بات کا بالکل بھی برا نہیں مانا, میں نے تو خوش ہوا ہوں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی. میں نے تو کہا ہے کہ سیاستدان یا صحافت, اب دیکھیں جو ایک آپ پاکستان کی سیاست کی بات کریں, ایک وقت تھا, میں چند پارٹیوں کے نام لیتا ہوں. پیپلز پارٹی جو ہوتی تھی اس کو ہم کہتے تھے نظریاتی پارٹی ہے, مسلم لیگ کو ہم کہتے تھے نظریاتی پارٹی ہے, ایون جماعت اسلامی ہوتی تھی وہ بھی اپنے نظریات پہ چل رہی ہوتی تھی, اور بڑے پیٹ ان کے گول ہوتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. اب آپ کو کوئی پارٹی نظریاتی نہیں ملے گی. جو پولیٹیکل ورکر ہوتا تھا اس کی ایک وقت میں بہت عزت ہوتی تھی کہ یہ پولیٹیکل ورکر ہے, یہ ایک نظریاتی کارکن ہے. اس وقت معاف کیجیے گا, پاکستان میں کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے, کوئی بلکہ ورکر ہی کوئی نہیں ہے. ہر بندہ جس جماعت میں ہے وہ اس جماعت کا لیڈر ہے.
تو نہ ہی اس جماعت کا. اب دیکھیں نا کہ ایک جرنلسٹ ایک جو پارٹی ہے وہ ایک وقت میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. وہ اب دیکھیں مسلم لیگ جو تھی اور پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے تک 85 کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی بیشنگ کی, دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا, دونوں نے اب وہ ایک ہی جگہ پہ اب وہ ایک ہی جگہ پہ. تو میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ وہ پھر نظریات تو ختم ہو گئے نا. میرا سر ایک سوال یہاں پہ آیا کہ میں بہت ساری چیزوں کو کور کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے بہت غلط ہو رہا ہے. اعظم سباتی صاحب کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو میں کہہ سکتی ہوں غلط ہو رہا ہے, عمران ریاض کے ساتھ. اور سب سے زیادہ غم مجھے ہے ارشد شریف کا. بندہ چلا گیا اور میں اس ماں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جس کا چشم و چراغ چلا گیا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے ماں اور باپ کی موجودگی میں پرورش پائی تھی. ارشد شریف کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اینڈ آئی تھنک اباؤٹ مائی اون سن. کہتے ہیں نا کہ بندہ خود چھوڑ دے تو بات اور ہے, آپ نے زبردستی ایک شخص کو مروا دیا. اور میں آج بھی وثوق سے کہتی ہوں, میں ایمان کی حد تک یہ یقین سے کہتی ہوں, یس باجوہ صاحب فیورز لینے کے لیے مائٹ بی فیسیلیٹیٹنگ اینی باڈی, بٹ یہ پولیٹیشنز نے مروایا ہے کیونکہ وہ انویسٹیگیشن پولیٹیشنز کے اگینسٹ کروا رہا تھا. صحافیوں پہ زیادتی کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کے دور میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. ہاتھ میں ہتھکڑیاں, بلکہ دونوں ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں آئیں ان کے ساتھ. تو فرمائیں گے یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس پارٹی کو جرنلسٹ اگر سپورٹ نہیں کر رہا, اس کے نظریات کے خلاف اپنی رائے دے رہا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ اس ملک کا دشمن ہے. اور یہ کسی ایک پارٹی, دیکھیں پاکستان کے عوام کو بڑی امیدیں تھیں عمران خان سے. آپ نے ارشد شریف کی بات کی, آپ نے عمران کی بات کی. ارشد شریف اور عمران تو میرے ساتھ ہم اکٹھے تھے, ایکسپریس میں اکٹھے تھے. ارشد شریف کے ساتھ میرا رابطہ تھا. میں 3 سال پاکستان ٹیلی ویژن, اس کا بڑا غم ہے مجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے بات ٹیلی ویژن کا ڈائریکٹر کرنٹ افیئر تھا. اچھا. تو ایک پروگرام ہم کرتے تھے پرائم منسٹر آن لائن. تو وہ چونکہ کرنٹ افیئر کا پروگرام تھا اور میں ہیڈ کرتا تھا کرنٹ افیئرس کو, تو ایک دن ارشد شریف کو ہم نے بلایا کہ اس مہینے آپ نے پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنا. یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. یوسف بیگ مرزا صاحب میرے ایم ڈی تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یار آپ کا تعلق ہے, جی آپ کا تعلق ہے تو آپ ذرا یہ بہت تیز سوال کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ سوالات ڈسکس کر لیں کہ وہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. تو مجھے ارشد شریف مرحوم نے کہا, مجھے آج تک یاد ہے, گوریا صاحب آپ تو جرنلسٹ ہیں, تو آپ سرکاری ٹی وی میں آج کل کام کر رہے ہیں, بٹ آپ تو بیسیکلی, بیکاز میں لاہور پریس کلب کا 2 دفعہ صدر تھا اس سے پہلے, اور میں نے بڑی جدوجہد کی تھی جرنلسٹوں کے لیے. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جو پوچھنا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں یا کسی اور کے ساتھ ڈسکس کروں؟ وہ تو میں نے پوچھنا ہے اور پرائم منسٹر سے پوچھنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں یار, میں تو جسٹ ایسے ہی اپنی انفارمیشن کے لیے. تو وہ اتنا خوددار تھا اور اتنا بڑا جرنلسٹ تھا کہ اس میں بڑی میں تھی, بڑی انک تھی, اور وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ اچھا جرنلسٹ تھا. کام کیا زندگی میں, کام کیا, ان کے پاس وہ سی ڈی بھی تھی. ہاں, جو دیکھیں کہ جو جرنلسٹوں کا کام تو یہی ہے نا کہ ہم نے معاشرے کی برائیوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے. اور اگر ہم نے یہ کام ہی چھوڑ دینا ہے تو پھر ہمارا نام جرنلسٹ تو نہیں نہ ہونا چاہیے, ہمارا نام تو کسی پارٹی کا اسپوکس پرسن ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح کا کام کر لینا چاہیے. پاکستان میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, میں نے نہ تو میں بار بار کہتی ہوں, ایم ناٹ اے جرنلسٹ. میں اپنی کمیونٹی کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ضرور چاہتی ہوں. آپ جیسے معتبر اشخاص کو یہاں بلا کے, میری ذاتی طور پہ آج لاہور میں بات ہوئی جناب پرویز الہی صاحب کے آفس میں, کاف لیگ کے ایجنڈے کو لے کے نئی, آپ کے نوٹس میں ہے کہ منسٹریز باقاعدہ اپوائنٹمنٹس ہونے لگی ہیں.
ذرا میں سمجھا. پرویز الہی صاحب نے کاف لیگ کے زمانے میں، پرویز مشرف کے دور میں جب وہ تھے، ان کے پاس پوزیشن تھی، تو کاف لیگ کے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس وقت بھی، اب بھی چیف منسٹر ہیں. انہی لوگوں کو، وہ جو پرانے ان کے رفقائے کار تھے، ان کو بلا کے پوزیشنز دی جا رہی ہیں. تو کس طرح کا یہ اٹس کنفرمڈ؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا برا کیا ہے. دیکھیں آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن. پرویز لائی جو کاف لیگ ہے وہ الائیڈ ہے پی ٹی آئی کی. گورنمنٹ اس وقت ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور کیو لیگ کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی نے 3.5 پونے 4 سال اپنا چیف منسٹر رکھا عثمان بزدار صاحب. لیکن عثمان بزدار صاحب زیرو پرفارم کیا انہوں نے. It was one of the biggest mistake of Imran. ہمارا ان کے ساتھ بہت ملنا تھا. چوئی صاحب کے ساتھ بھی میرا بہت تعلق ہے. ظاہر ہے کہ ہم لاہور میں جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پولیٹیشین کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. انہوں نے 3.5 سال پونے 4 سال کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے پنجاب کو فائدہ ہو، جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو یا ان کی الائیڈ پارٹیز کو. Was it بشرا بی بی's choice؟ دیکھیں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ بشرا بی بی کی، بٹ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم الزام تو لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. میں نے بھی یہی سنا. نہیں ہے کوئی، میں پروف، دیکھیں اس کا کوئی پروف تو نہیں تھا نا. وہ تو دیکھیں جب ہم کہتے تھے، سنتے تھے، یا جو موقف ہوتا تھا عمران خان صاحب کا، تو وہ کہتے تھے کہ یار میرے نزدیک اگر میں بڑے دھڑوں میں سے کسی ایک کو لاتا تو دوسرے دھڑے نے ناراض ہو جانا تھا. اتنے دھڑے تھے، اتنے لوگ تھے میرے پاس، تو میں نے ایک نیوٹرل بندہ ڈھونڈا. دیکھیں ان کے ذہن میں شاید کوئی اچھائی ہو، لیکن اچھائی ہوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد بلکہ آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی بجائے آپ کسی جو ایسے بندے کو لائیں جس کو پنجاب کا ایکسپیرینس ہو، جس کو یہ اندازہ ہو کہ اس نے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا ہے. جو بندہ آپ کے مقابلے میں جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، نہ پولیٹیکلی، نہ سیاست میں، نہ اپنا حکومت میں، تو اس نے کیا کام کرنا تھا. اب دیکھیں اب ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پرویز لائی صاحب کو چیف منسٹر تو بنا دیا. اب جب کیبنٹ بنائی ہم نے پہلی، تو ہم نے پی ٹی آئی کا ایک بھی ایم پی اے جو ہے نا اس کو منسٹری نہیں دی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو چیف منسٹری جو دے دی ہے، اس نے کہا اوکے ویل اینڈ گڈ. بٹ دیکھیں انہوں نے بھی اپنی جماعت کو لے کے چلنا ہے. اگر وہ اپنی جماعت کے بندوں کو، اگر جو ایم پی ایز ہیں اسپیشلی، ان کو منسٹریاں دیتے ہیں یا ایڈوائزرشپ دیتے ہیں، یا جو ان کی جماعت کے سیاسی لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں ان کو ذمہ داریاں دیتی ہیں، تو کون سی بری بات ہے. دیکھیں کل کو پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل کیو نے اکٹھے چلنا ہے نا. جب اکٹھے چلنا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. ان کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کو ان کے لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیو کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہی سیاست. سر میرا اگلا کوئک سوال آپ سے یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے جلوس کیے، گولی لگتی ہے، گھر سے لائیو ایڈریس کرتے ہیں، اور پھر آل آف سڈن ہی کالڈ آف ایوری تھنگ. کیا ہوا تھا کہ وہ اسلام آباد کے اس خاص پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچے اور زمان پارک میں آ کے مقید ہو گئے ہیں؟ تو کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ دیکھیں جو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بالکل ان کے پلان کا پتہ ہے، بٹ ایز آبزرور، ایز جرنلسٹ جو میں نے محسوس کیا، دیکھیں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر رہی، اور ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی یہ دباؤ تھا کہ ہم نے مل جل کے چلنا ہے. اگر ہم اکیلے چلتے ہیں تو ہم کب تک اکیلے چلیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک یہ آج ہم جو بھی کہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ہر دور میں ایک رول رہا ہے. ایون عمران خان صاحب جب آئے تھے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول تھا. ہم آج کہیں کہ جی آج وہ اگر کچھ اور کر رہے ہیں، یہ غم کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ مانتے نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، ابھی آپ نے کہا، بالکل 100% رول. کیا بات ہے کہ جو پاکستان، میرا ایک بڑا غم ہے سر، جوتے بھی ہم نے ڈالر کے دھونے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے بڑی پاور امریکہ ہے. اگر وہ رجیم چینج ایجپٹ میں لا سکتے ہیں، لیبیا میں لا سکتے ہیں، عراق میں لا سکتے ہیں،
پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. دے ہیو کنویڈ اٹ مینی ٹائمس. آپ کے جتنے لوگ وی لاگرز اور بلاگز لکھنے اور بولنے والے ہیں یہ سارے امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کے آزادی کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ گوگل سے ڈالر کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ وہ لکھ رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں امریکہ یہ کچھ کر رہا ہے تو پھر کیا توڑ ہے اس کا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں, آپ جو 2 بڑے ملک ہیں سب سے زیادہ دیکھیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہم اپنے مذہبی رشتے جوڑتے ہیں, لیکن ایک ہے امریکہ. آج تک جتنی آپ کو سپورٹ ایڈ امریکہ نے دی ہے کسی اور ملک نے نہیں دی. اور جتنے وی لاگرز ہیں وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے ہی کر رہے ہیں اور اب دیکھیں- گوگل سے پیسہ اب ڈالر دیکھیں میں ہی نا کہ کما رہے ہیں ایک طرف امریکن. میں آپ کو کہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر ہے اور ایک میں گلوبل ولیج میں رہتا ہوں. میرا جو گھر ہے وہ ایک بندے کی وجہ سے چل رہا ہے, تو میں اس بندے کو کیا کروں گا, گالیاں نکالوں گا یا اس بندے کا شکریہ ادا کر. دیکھیں نا, اگر مجھے اس بندے کا انداز پسند نہیں ہے تو میں سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہوں. میں جس دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا اس دن ہمارے لیے نہ امریکہ کی کوئی پرابلم رہے گی, نہ یو کے کی کوئی پرابلم رہے گی, نہ سعودی عرب کی کوئی پرابلم رہے گی. بس پھر پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے چائنا کا انقلاب چاہیے آپ کو, ایران کا انقلاب وہ مجھے نہیں چاہیے. لگتا, وہ مجھے نہیں لگتا, نہ ایران والا. اور میں دیکھیں ہمارے لوگوں میں وہ حوصلہ نہیں ہے, وہ سکت نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری پارٹیاں اور ہمارے ایسے لوگ جاگیردار طبقہ یہ بار بار کیوں الیکٹ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس دن ہمارے ملک میں 100% لٹریسی ریٹ ہو جائے گا, ہمارے ملک کی چند ہی تو پرابلم ہے. ایک ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو بچوں کو تعلیم مجھے کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہیں, ابھی میں جا کے ابھی اتھینٹسٹی نہیں ہے, بٹ اگر ہمارے ملک میں 22-23 کروڑ آبادی میں سے 3-4 کروڑ بچے ابھی بھی اسکول نہ جائیں تو ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں, ہم کس طرح پوری دنیا کو للکار سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک میں جب تک ایجوکیشن نہیں ہے, آئی ٹی پوری دنیا میں بتائیں ہم لیڈ کر رہی ہے. میں فیکٹس اینڈ فگر دے رہا تھا کہ ہم $1 ارب شاید سال میں آئی ٹی سے, اور ہمارے مقابلے میں جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں 100 They are ruling the whole world. رولنگ دا ہول ورلڈ. میری 2 سوال آپ کے ساتھ ہیں, تھوڑی انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف چلتی ہوں. بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. آج میرے پروگرام کی شروع بھی اسی سے ہوئی تھی. جو نیا ایکسس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بگڑے اور اوپیک کی ملاقات کے بعد اور بھی زیادہ بگڑ گئے. پریزیڈنٹ شی نے پرسوں سے وزٹ کیا ان کو, بے شمار معاہدے کیے وہاں سے سعودی عرب کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سعودی عربیہ کا شفقت کا ہاتھ پاکستان کے اوپر بھی ہے. جی تو یہ پاکستان, کیونکہ پریزیڈنٹ جو ایم بی ایس ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے 2nd ویک میں ہی ہیڈ ٹو وزٹ انڈیا. انہوں نے وداؤٹ اینی انفارمیشن انڈیا کا دورہ اپنا کینسل کر دیا تھا. پاکستان بھی آنا تھا, پاکستان بھی آنا تھا, مگر انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے تعلقات, ان کے بہت سارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوئے تھے. جی ایسے ہی. اور انڈیا کو انہوں نے مودی صاحب کو ایکنالج بھی بڑے کمال کے طریقے سے کیا تھا, مگر آل آف سڈن یہ پریزیڈنٹ شی کی طرف مڑ جانا. اور انڈیا کی, میری جس ایکویشن پہ بات کر رہی ہوں کہ انڈیا اور چائنا کا نہیں بنتا, سعودی عربیہ نے چائنا کے ساتھ اتنے سارے پیکٹس اپنے سائن کر لیے ہیں. مین وائل چائنا نے رشیا کے ساتھ انفراسٹرکچر کا کانٹریکٹ بہت بڑا سائن کیا ہے. کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبلی جو نا چینجز آ رہے ہیں. دیکھیں ایک جس طرح نئے بلاک بن رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا کہ اس نے بہت ہمیں آج تک سپورٹ دیا, بٹ ہم نے چین نے شاید اتنے پیسے نہ دیے ہوں گے, لیکن چین کے ساتھ ہمارے پاکستان کا, ہمارے جو عوام کا تعلق ہے وہ
ایک اور ہی قسم کا تعلق ہے. وہ ہمیں جا کے امریکہ میں نظر نہیں آتا. میں نے 4-5 دفعہ چائنا کا ٹور کیا ہے. تو دیکھیں اگر آج سعودی عرب تو محمد بن سلمان جو اور یہ دیکھیں نا کہ ایک رجیم ہی نہیں ہے. آپ آج سعودی عرب میں جائیں تو جو ان کا 2030 ویژن آ رہا ہے وہ 2030 میں تو مجھے لگتا ہے یہ سعودی عرب ہوگا ہی نہیں. یہ تو ایک امریکہ سے جدید. اور آج جو ہم UAE میں چیزیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی پچھلے دنوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئی. تو شی ٹولڈ می کہ بابا وہاں ٹم ہارٹن بھی تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں نے تو اور بہت کم جگہ پہ دیکھا ہے کہ ٹم ہارٹن اتنا, جو کینیڈا میں کافی اس کی, تو اس نے کہا ہے کہ ٹم ہارٹن اتنا ایڈوانس تھا کہ آج تک میں یہاں پڑھتی ہوں کینیڈا میں نے یہاں نہیں دیکھا. تو دیکھیں سعودی عرب ایک نئی کروٹ لے رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب تک وہ دنیا کے لیے ساری دنیا کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولے گا, اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گا. دیکھیں نا آج تک تو وہ امریکہ کے زیر سایہ پل رہا تھا نا, تو اس نے یہ مگر اب آنکھیں دکھا دی ہیں. اب آنکھیں دکھا دی ہیں. وہ بھی جمال خاشقجی کی بات. آپ نے بھی ایک لفظ کہا کہ نا کہ چائنا نے بے شک پاکستان کو پیسے کی مدد نہیں دی, مگر صاحب کشمیر پہ اگر ٹکا ہوا ہے نا پاکستان تو چین کی وجہ سے ہی ہے. ایک دفعہ ادھر کو انڈیا دیکھتا ہے نا تو وہ لداخ کی طرف. جی ایسے ہی آپ کی سرحدوں کو حفاظت دینے میں چین نے بڑا رول پلے کیا. جی آپ درست فرما رہے ہیں. I might be wrong. نہیں you are right. Correct me. آپ بالکل. میں آپ کو بتاؤں یہی وہ ساری چیزیں ہیں نا. دیکھیں میں نے آپ کو میں ادھر سعودی عرب کی طرف زیادہ چلا گیا. دیکھیں میں نے جب چائنا میں گیا تو چائنا میں اکثر جگہوں پہ ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم شاید ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت بردرہڈ بھائی چارہ. اردو وہاں بڑی نظر آتی ہے. چائنا والے اتنی اردو سیکھ رہے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. اور پاکستان میں چائنا کی لینگویج کی طرف لوگوں کا بڑا رجحان ہے. ادروائز تو آج تک ہم اردو کے بعد ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ انگلش سیکھنی ہے ہم نے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں چائنیز لوگ بہت سیکھ رہے ہیں, کیونکہ سی پیک کے بعد چائنا کے منصوبے اتنے آئے ہیں اور پاکستان سے لوگ چائنا جا رہے ہیں, چائنا سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں. تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے اردو اور چائنیز دونوں بڑا رول پلے کر رہی ہیں. میسج فار دا پیپل. اینڈ ڈو یو تھنک کہ جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکیں گے یا کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ سکیں گے؟ دیکھیں جو پاکستان کی سیاست ہے وہاں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کسی بھی وقت دیکھیں وہاں عمران خان صاحب دوبارہ دیکھیں ایک چیز میں پریڈکشن پہ نہیں جاتا, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جو عوام چاہتے ہیں, جو عوام کی نبض ہے نا, اگر عوام کو چوائس کرنے کا موقع دیا جائے تو وہ عمران خان کو پھر ایک دفعہ پرائم منسٹر بنائیں گے. میاں صاحب پاکستان آئیں گے؟ نواز شریف میاں صاحب بالکل آئیں گے پاکستان. میاں صاحب زیادہ دیر دیکھیں وہ PMLN کی تسلیم حیدر صاحب نے اور آج آپ کے سامنے ہی جو ہمارے طارق صاحب نے بیان دیا ہے اور جو کچھ انگلینڈ کی کورٹ میں یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو رپورٹ کرایا ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ تو انگلینڈ تو اور امریکہ تو پاکستان میں بھی کوئی بھی کرمنل ہو تو اس کو واپس لے آتے ہیں اپنے ملکوں میں, اور اگر یہ معاملہ وہاں ہوا ہے تو ڈو یو تھنک دے ول لیٹ ہم گو؟ دیکھیں میں ابھی یہ جو 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے اتنا اویئر نہیں ہوں, سو میں کوئی اس پہ بہت زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا. سوری سر اگر میں نے کوئی غلطی نہیں آئی ایم سو سوری. میں بہت احسان مند ہوں. یس عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطیاں جو کی, اس میں آج اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں سے بر وقت کچھ سیکھ ضرور سکیں. سر آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ, اینڈ آئی لک فارورڈ انشاءاللہ کبھی آپ دوبارہ بھی آئیں تو گیو اس. مجھے بہت اچھا لگا ریئلی. میں یہ اٹ واز ناٹ پلانڈ کہ میں نے ریڈیو پہ آنا ہے, بٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا. احسان مند ہوں سر آپ کی اور ہمارے جرنلسٹ, اور بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بات کی. پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے گا. ظاہر ہے بھی اراؤنڈ ملٹیپل پلیٹ فارمز. ریڈیو سے نکل گئے تھے کیونکہ ہم نے ایکسٹرو کر لی تھی. آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا شکریہ.
لوکل نمبر 647872 کسی بھی پروگرام کو کہیں اسٹیٹک کو سننے کے لیے بہترین نمبر ہے. یوٹیوب پہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, فیس بک پہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. آئی لو یو آل اینڈ آئی تھینک جناب محسن گرایا اینڈ آئی تھینک جناب فیاض ویلانہ صاحب. چینل کے اوپر بہت سے اچھے لوگ ہیں جو آپ کے لیے حقیقت میں جستجو کے ساتھ پروگرامز لے کے آتے ہیں. ساتھ رہیے گا نیکسٹ پروگرام تک. میرا آپ کا اللہ حافظ.